أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم. سورۃ القیامہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی آیت نمبر 13 تک ہم پہنچے تھے کل والے درس میں. اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ قیامت برحق ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کریں گے، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہ انگلیوں کے پور جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ برابر کر کے بنا دیں گے، کوئی فرق وہاں پر نہیں ہوگا. اللہ سب کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور کسی کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. انسان یہ کہے گا این المفر، کہ آج بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ آج نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس اس دن سب کا ٹھہرنا ہوگا، سب کا مستقر، سب کا ٹھکانہ رب کے پاس ہوگا، وہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا. پھر حساب کتاب دینا ہوگا اپنی زندگی کا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ینبأ الانسان، انسان کو متنبع کر دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بما قدم سے مراد ہے وہ نیکی اور بدی جو انسان نے آگے بھیج دی ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے کام کیے اچھے یا برے وہ ہے بما قدم، جو اس نے آگے بھیج دیے ہیں. اچھے بھی آدمی بھیجتا ہے اور برے بھی بھیجتا ہے، لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جو اچھے کام آگے بھیجتا ہے اور بروں کو نہیں بھیجتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے. بما قدم سے مراد جو اس نے زندگی میں آگے بھیج دیا. اور وَأَخَّرَ، اس سے مراد ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا. پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھی اور بری رسم یا اسی طریقے سے کوئی طریقہ کار جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا کہ اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ اگر برا ہے تو گناہ کا اور اگر اچھا ہے تو نیکی کا اس کے پیچھے جاری ہے. مثال کے طور پر کسی نے کوئی سینما ہال بنا دیا تو اب جب تک وہ رہے گا، جب تک اس میں بے حیائی کے کام ہوتے رہیں گے تب تک اس کو وہاں عذاب ہوتا رہے گا. اللہم احفظنا. یا کوئی اور بری رسم ایجاد کی، کوئی بدعت دین کے اندر اس نے نکالی، یا اسی طریقے سے اور کوئی گناہ کا کام اس نے شروع کیا. مثال کے طور پر کوئی سودی کاروبار، کوئی اسکیم، کوئی اس طرح کی جس میں سود ہو وہ اس نے شروع کی، جس کے پیچھے لوگ اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں تو اس کو عذاب ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی اور رسم شادی بیاہ کے اندر اس نے ایسی نکالی جس میں فضول خرچی ہوتی ہے تو اب پیچھے لوگ اسی رسم پر چل رہے ہیں تو اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ دنیا سے چلا گیا تب بھی اس کو عذاب وہاں پہنچتا رہے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اور جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا اور جو بھی پیچھے عمل کرے گا اس پر گناہ ہوگا. اس پہلے والے جس نے ایجاد کیا تھا اس پر گناہ ہوگا. پھر ایک مثال کے ذریعے سے بھی آپ نے سمجھایا کہ سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا قابیل نے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، تو قابیل کو حابیل سے حسد ہو جاتا ہے، اس حسد کی بنیاد پر وہ اس کا قتل کر دیتا ہے اپنے بھائی کا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے تو قتل کرنے والا جو قاتل ہے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ان سب کا گناہ قابیل کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، سب کا گناہ قابیل کے اوپر ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بری رسم کا اجرا، بری رسم کی ایجاد اسی نے کی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام آدمی شروع کرتا ہے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اور پھر اس طریقے پر چل پڑتے ہیں، یہ دنیا سے چلا جائے گا، تب بھی اس کو وہ گناہ پہنچتے رہیں گے، گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور دن بدن اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اور اچھے آثار پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، لوگ ان اچھے کاموں کو کرتے ہیں، اچھے کاموں پر چلتے ہیں، تو یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے ثواب کا سلسلہ اس کو ملتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے درجے وہاں بلند ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ان چیزوں میں سے کہ جو مومن کو پہنچتی ہیں اس کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے بعد موته، اس کے مرنے کے بعد بھی، یعنی اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ان چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، ان میں سے سات چیزیں گنوائی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے علما نشرہ وعلمہ، اس نے کوئی علمی سلسلہ چھوڑا ہوا اپنے پیچھے، علم کو اس نے پھیلایا اور دوسروں کو سکھایا، اب جب تک یہ علمی سلسلہ اس کا چلتا رہے گا تب تک اس کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی، تب تک اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اور علما نشرہ، کہ علم کو چھوڑا ہو اس نے، علمی سلسلہ چھوڑا ہے، نشرہ علما، علم ہو، نشرہ جس کو اس نے پھیلایا ہے، علم کی اشاعت کی اس نے، اور اشاعت دین یہ ہے کہ آدمی نے، اور علم یہ ہے کہ آدمی نے خود سیکھا، سیکھنے کے بعد آگے دوسرے کو سکھا دیا، اب اس نے آگے اور سکھا دیا، اس نے آگے اور کو سکھا دیا، اسی طرح یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علم کی اشاعت میں حصہ لیا، مثال کے طور پر کوئی طالب علم قرآن حفظ کر رہا ہے یا علم دین حاصل کر رہا ہے، ہم نے اس کا خرچہ اٹھا لیا، جتنا اس پہ خرچ ہو رہا ہے ہم نے اس کا خرچہ اٹھا لیا، تو اب گویا ہم نے اپنے خرچے پر ایک عالم کو تیار کیا ہے، تو یہ بھی ایک علمی سلسلہ ہے، اشاعت علم کے اندر ہم نے حصہ لیا ہے، علم کے پھیلانے میں ہم نے حصہ لیا ہے۔ اب وہ عالم جو بھی کام آگے کرے گا، جو بھی آگے کسی کو پڑھائے گا، وہ کسی کو دین کی کوئی بات سکھائے گا، بتائے گا، لوگ اس پر عمل کریں گے، اس سے سیکھتے رہیں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پڑھانے والے کو اس کا ثواب برابر جاری رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب خریدی ہے، خریدنے کے بعد اس نے مدرسے کی لائبریری میں دے دی، تو اب جب تک اس کتاب سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو علما نشرہ، وہ چیزیں جن کا سلسلہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر علما نشرہ وعلمہ، علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو اور دوسروں کو سکھایا ہو۔ دوسرے نمبر پر وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جس کو وہ چھوڑ کر آیا ہے، اولاد کی بہترین تربیت کی، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم ان کو دی، وہ نیک بن گئی۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ تو ولدا صالحا، نیک اولاد کو ترکہ چھوڑا، اب یہ اولاد ان کی اس نے بہترین تربیت کی ہے، ان کو اچھی تعلیم دی، وہ جتنے بھی نیک کام کرتے رہیں گے ان کا ثواب باپ کے کھاتے میں، ماں کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔
اولاد نماز پڑھ رہی ہے، ان کو اپنا ثواب مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب والدین کو ملے گا۔ اولاد روزے رکھ رہی ہے، اس کو اپنا ثواب ملے گا روزے کا، لیکن والدین کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے، وہ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، ان کو اپنا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب والدین کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اولاد حج کر رہی ہے، عمرے کر رہی ہے، تو ان کو اپنا ثواب ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب والدین کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد اس کو پیچھے چھوڑ کر آیا، تو اس کے اعمال جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور اس کے بچوں نے آگے اپنی اولاد کی تربیت کی، اسی طرح جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور قرآن پاک کو چھوڑ کر آیا، کسی کو اس کا وارث بنا کر آیا۔ وراثت میں ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اس کی وراثت میں قرآن پاک بھی تھا، اور ایک تفسیر یہ ہے اپنی اولاد کو قرآن دے کر آیا ہے، قرآن کی تعلیم دے کر آیا۔ جب تک یہ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے قرآن پاک خرید کر وقف کیا، کسی عالم کو دیا، کسی حافظ کو دیا، یا مسجد میں دے دیا، یا مدرسے کے اندر قرآن پاک خرید کر وقف کیا، تو جب تک وہ قرآن سے استفادہ کرتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، تب تک برابر اس کو ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ او مسجدن بناہ، یا اس نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد بنائی ہے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی لوگ اس میں سجدے کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تا قیامت اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، چاہے بعد میں مسجد بڑی کرنے کے لیے اس کو شہید کیا گیا، پھر اور بنائی گئی مسجد، لیکن اس پہلے نمبر پر بنانے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک اس جگہ سجدے ہوتے رہیں گے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ او مسجدن بناہ، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اگرچہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی وہ مسجد بناتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے، یعنی چھوٹی سی مسجد بنائی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے، یا مسجد کی تعمیر میں اس نے کچھ حصہ لے لیا ہے تب بھی اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کریں گے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا او بیتا لابن السبیل بناہ، یا اس نے کوئی مسافر خانہ بنایا، مسافر آتے ہیں، آ کر ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، کوئی سرائے، کوئی مسافر خانہ اس نے بنایا ہے، تو اس مسافر خانہ بنانے پر بھی جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا تب بھی اس کو ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتا رہے گا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا او صدقۃ اخرجہا من مالہ، کہ اس نے صدقہ نکالا اپنے مال سے، فی حیاتہ و صحتہ، اپنی زندگی میں اور صحت کی حالت میں اس نے صدقہ نکالا، تو اس صدقے کا ثواب برابر اس کو جاری رہے گا، برابر ملتا رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ کا کوئی کام اس نے کیا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا رہے گا برابر، یہ دنیا سے چلا جائے گا تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا او نہرن اجراہ، او نہرن اجراہ، یا اس نے کوئی نہر بنا دی اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا پانی کے حوالے سے کہ جس سے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی، کوئی پانی کی ٹنکی اس نے بنا دی ایسے علاقے میں جہاں پر پانی کی قلت ہو، یا کہیں پر اس نے وہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے وہ لگوا دیا، یا اور کوئی پانی کا انتظام اس نے کر دیا، جیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے فریج لگوا دیا اور لوگ آ کر اس سے پانی پیتے ہیں،
تو یہ دنیا سے چلا جائے گا، جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کے لیے ثواب حاصل کرنے کا جاری رہتا ہے اور برابر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان 7 میں سے ہر ایک میں حصہ لینے والے بنے، ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ تو يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتلا دیا جائے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ اچھا سلسلہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا، کوئی برا سلسلہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی اس کو بتا دیا جائے گا۔ اچھے اعمال آگے بھیجے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور برے اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان علی نفسہ اپنے آپ کو بصیرتن دیکھنے والا ہوگا، یعنی خود زیادہ دیکھنے والا ہوگا، مطلب اس کو پتا ہوگا میں کیا کر کے آیا ہوں کیا چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ انسان خود زیادہ جاننے والا ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال دے دیا جائے گا کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور بس یہ کفا بنفسک، آج تیرا نفس ہی خود تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ انسان کو سب یاد آ جائے گا میں نے کیا 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 تھا، کیا کیا آگے بھیجا ہے، اس وقت سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا قیامت کے دن۔ تو اپنے حساب کتاب کو یہ خود زیادہ دیکھنے والا ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، اور اگرچہ وہ پیش کرے گا معاذیرہ، حیلے بہانے۔ معاذیر معذرت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے حیلہ بہانہ عذر۔ اگرچہ وہ عذر خواہی کرے گا، معذرت پیش کرے گا، کبھی کہے گا کہ غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، اب ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں ہمیں بھیج دے۔ کبھی کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے پروردگار ہم نے اپنے وڈیروں کی، اپنے لیڈروں کی پیروی کی، اپنے بڑے لوگوں کی پیروی کی، سرداروں کی پیروی کی، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹایا تھا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو اب ڈبل عذاب دے دے۔ کبھی یہ کہے گا، کبھی کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ کبھی کوئی حیلہ اور لگائے گا، کوئی بہانہ لگائے گا، لیکن کوئی بہانہ وہاں پر سنا نہیں جائے گا، بلکہ کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے نافرمانو آج کوئی عذر یہاں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، اگرچہ انسان پیش کرے گا حیلے بہانے، عذر پیش کرے گا، لیکن کوئی عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تک تذکرہ تھا نافرمان کا کہ وہ عذر پیش کرے گا لیکن اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، آگے اور اس کا تذکرہ تھا جو قیامت کو نہیں مانتا ہے، جو قیامت کا منکر ہے، آگے اب ان کا تذکرہ ہے جو قیامت کو مانتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے حرص کرتے ہیں اور قرآن کو حاصل کرنے میں حرص کرتے ہیں، قرآن کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے سر فہرست جو قرآن کو حاصل کرنے والے اور قرآن کی حرص کرنے والے ہیں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ قرآن دے دے، قرآن حفظ ہو جائے، کسی کو حافظ قرآن بن جائے، کتنی خوش قسمتی ہے اس کے لیے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس صف میں قیامت کے دن وہ ہوگا اس صف میں سب سے آگے آگے چلنے والے کون ہوں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے حافظ آپ کے پیچھے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قرآن کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حفاظ
اور قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کو حاصل کرنے والے، یہ اسی صف میں ہوں گے جس صف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس صف کے اندر شامل ہو جائیں جس صف میں سب سے آگے آگے ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں وہ تشریف لے جا رہے ہوں گے پیچھے پیچھے ہم سب بھی چل پڑے جو قرآن کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے بنائے، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں میں سے اور قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ تو قرآن میں حرص کرنے والوں کا بیان ہے آگے، اس میں سب سے پہلے سر فہرست ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوتا تھا، اترتا تھا، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں قرآن کا کوئی جملہ، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ادھر سننا بھی ہے اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے، جس سے آپ کو مشقت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کو یہاں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمے ہے۔ بس آپ غور سے سنا کریں، جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو، اتر رہا ہو، اس وقت آپ غور سے سنیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں، بھی ای بالقرآن، قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں، قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ آپ اس کے بارے میں جلدی کریں، یعنی قرآن کو حاصل کرنے میں آپ جلدی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حرکت نہ دیں بلکہ خاموشی کے ساتھ آپ سنیں۔ اور قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت انسان کو کان لگا کر سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، تو تم کان لگا کر غور سے اس کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورہ احقاف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا تو فوراً ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ بھائی اور کان لگا کر قرآن کو سنو۔ پھر انہوں نے کان لگا کر قرآن کو سنا، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا، تو اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر اتار دیا اور وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ اور صرف مومن ہی نہیں ہوتے ہیں، مومن ہونے کے بعد پھر وہ داعی بن کر وہاں سے جاتے ہیں اور جو دوسری بستیاں اور دوسرے لوگ جنات کے تھے ان کو جا کر وہ دعوت دیتے ہیں۔ تو قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے، کان لگا کر سنا جائے، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آدمی ہمہ تن متوجہ ہو جائے اور بالکل خاموش رہے۔ تو لا تحرک به، آپ حرکت نہ دیں قرآن کے ساتھ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ آپ قرآن کے بارے میں جلدی کریں۔ ان علینا، بے شک علینا، ہمارے ذمے ہے، جمعہ، قرآن کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا، جمع کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا، قرآن کا پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھوائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پڑھیں، یعنی فرشتہ آئے آپ کے پاس قرآن لے کر اور وہ قرآن کو پڑھے، جبرائیل علیہ السلام، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیروی کریں ان کے پڑھنے کی۔ مطلب پیروی کرنے کا، جب وہ پڑھ چکے اس کے بعد آپ پڑھیں، جب وہ پڑھ چکے خاموش ہو جائیں پڑھ کر، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک علینا، ہمارے ذمے ہے، بیانہ، اس کا بیان کروا دینا، اس کی تشریح اور تفسیر آپ کی زبان سے جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کر دینا، اس کی تشریح کروانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اپنے قول کے ذریعے سے بھی قرآن پاک کی تشریح کر کے ہمیں بتا دی، دکھا دی، اللہ نے جاری کر دی اور آپ نے آگے امت کو بتا دی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں بنائے،
اللہ قرآن پڑھنے والوں میں ہمیں شامل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.